حمد و صلات کے بعد حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے آج جمعۃ المبارک کے دن ہم سب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں، اور یہی ایک بہترین ذریعہ بھی ہے دین سیکھنے سکھانے کا بھی۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سیکھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو اور اس سے قبل 2-3 جمعۃ المبارک کو ہم ایک اہم ترین کام یا ایک زندگی کا حصہ معاش یا معیشت، اس کے حوالے سے ہم نے سماعت کیا تھا۔ آج کیونکہ 25 دسمبر 2 دن بعد ہے، ایک عظیم الشان نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلامی نظریہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں سنیں گے، اور ہمارے مقابلے میں یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں جو مذہب عیسائیت کے ماننے والے لوگ اس وقت موجود ہیں ان کا نظریہ کیا ہے، اور قرآن کس طرح انہیں دعوت دیتا ہے کہ آپ اس نظریے کو چھوڑو جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، اور جو حقیقت پہ مبنی نظریہ ہے اسے قبول کرو۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کے اندر نبی بن کے تشریف لائے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں کہ حضرت اسحاق کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 33، بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام عالم پر، اور ان میں سے کچھ دوسروں کی اولاد ہیں، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، آل ابراہیم، آل عمران کو تمام دنیا پر منتخب فرما لیا، چن لیا، پسندیدہ فرما لیا۔ تو حضرت آدم بھی پسندیدہ ہیں، حضرت نوح بھی پسندیدہ ہیں، حضرت ابراہیم بھی پسندیدہ ہیں، ان کی آل بھی اللہ کے یہاں پسندیدہ۔ آل میں آپ کے وہ آل اولاد جو کہ نبی منتخب ہو گئے، حضرت اسماعیل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام بھی آل ابراہیم کہلاتے ہیں، کیونکہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے۔ اور جو عیسائیت یا یہودیت کے وہ خاندانی لوگ جو ان کے سلسلے سے چل رہے ہیں، وہ آل ابراہیم یا بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو گویا اصل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اب یہاں پہ ایک تفصیل ہے کہ یہ بنی اسرائیل اصل میں تھے کون، کیا تھے۔
تو تھوڑی سی مختصر ڈیٹیل عرض کر دیتا ہوں کہ جب حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کی آل اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام آتے ہیں تو ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بچے تھے، جس میں سے 10 ایک بیوی کے تھے اور 2 ایک بیوی کے تھے، لیکن نسب حضرت یعقوب کا ہے۔ وہ جو 2 ایک بیوی کے تھے اس میں حضرت یوسف ہیں اور ان کے بھائی بنیامین ہیں، اور 10 بھائی دوسری بیوی سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب کی محبت بہت زیادہ تھی، اور ان کے بارے میں پوری سورہ یوسف جو ہے ہمارے قرآن میں موجود ہے۔ بھائیوں نے دیکھا کہ والد کی محبت ہمارے اس بھائی سے بہت زیادہ ہے، اس کے مخالف ہو گئے، حتیٰ کہ اسے بہانے سے لے گئے اور ایک کنویں میں ڈال دیا۔ واپسی آ کے کہا کہ اسے تو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب اس کی محبت میں روتے رہے حتیٰ کہ محبت میں روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن مایوس نہیں ہوئے۔ پھر وہی بچہ جو چھوٹی عمر کا تھا کنویں سے نکالا گیا اور پھر اسے مصر میں پہنچا دیا گیا۔ لے گئے نکالنے والے، مصر کے بازار میں انہیں بیچا گیا، لیکن وہ تو نبی ہیں۔ جب ان کی یہ توہین کی گئی تو اللہ نے اس نبی کو یہ عزت عطا فرمائی کہ ایک وقت آیا کہ وہ مصر کا بادشاہ بنا۔ جو بازار میں بک رہا ہے وہ اس پورے علاقے کا بادشاہ ہے، اور پھر اللہ نے اپنے نبی کی عزت کو یوں بڑھایا کہ پورے مصر میں، شام میں دائیں بائیں قید، اور پھر ایک وقت آیا کہ سارے اناج کا سربراہ حضرت یوسف، اور اب طے ہوا کہ جو اناج چاہتا ہے وہ اپنا پیسہ جمع کرائے اور لے لے۔ لوگوں نے پیسہ دیا، اناج لے لیا، پیسہ ختم، کہا مویشی دے دو، اناج لے لو، مویشی ختم، ساری ملکیت ان کی آ گئی۔ ایک وقت آیا مویشیاں ختم ہو گئی، جائیداد دے دو، لے لو اناج، جائیداد ضبط کرا دی، حضرت یوسف سربراہ ہیں، سب کی جائیداد ختم۔ پھر ایک وقت آیا کہ اتنا طویل تھا، 8 سال تک کون کھائے پیے بغیر رہ سکتا ہے؟ طے ہوا اپنی آل اولاد یہاں ہماری ملکیت میں بیچ دو۔ لوگوں نے اپنے بچے آل اولاد بیچی، حضرت یوسف مالک۔ اور ایک وقت آیا کہ جب کچھ نہ بچا، فرمایا تم اپنے آپ کو ہمارا غلام بنا لو، ہمیں بیچ دو تو ہم تمہیں اناج دیں گے۔ سب لوگ ان کی ملکیت بن گئے۔ کل جو ان کے خریدار تھے، اللہ نے مصر اور سارے علاقے کو ان کے ماتحت فرما دیا۔ وہ ہول سول انچارج تھے پورے علاقے کے۔ پھر یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت یعقوب اور والدہ محترمہ جو دوسری تھیں وہ، کیونکہ ان کی تو والدہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، تو انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے ہیں، ایک چاند ہے، ایک سورج ہے، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ تعبیر یہی تھی کہ والد، والدہ، 11 بھائی اور 12ویں وہ خود تھے۔ اس زمانے کے اندر بادشاہ کو بھی سجدہ کیا جاتا تھا عزت کے لیے، جیسے آج کل باہر ممالک کے اندر اپنی ٹوپی اتار کے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں تعظیم کرنے کے لیے۔ پہلے سجدہ بھی تھا، ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ تو وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر سب لوگ مل گئے مصر میں، پھر اللہ نے ان کی آل اولاد کو چلایا، اور جو دائیں بائیں کے لوگ تھے وہ سب فنا ہو گئے۔ تو یہ جو اولاد ان کی آگے بڑھی، یہ حضرت یعقوب کی اولاد، پھر اسی میں نبی در نبی آتے رہے، یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔
لیکن یہ خاندانی نسب ہے، بنی اسرائیل ہوں یا آل ابراہیم ہوں، یہ سب ایک طرف، جو اللہ کے حکم کو مانے گا، ایمان رکھے گا، وہی کامیاب ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں تو آل ابراہیم ہوں، تو بھائی اگر تم آل ابراہیم ہو تو ہم آل آدم ہیں، ہم آل آدم ہیں، پھر تو کوئی بھی کافر ہی نہ ہوا، کیونکہ سارے آدم کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ خاندان کو سامنے رکھ کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی جائے۔ تو آج بھی حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، سادات کرام ہیں، بے شک ان کی عزت ہے، لیکن شریعت کے وہ بھی پابند ہیں۔ اگر نعوذ باللہ کوئی اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے لیکن اس نے کفر بک دیا، تو اب اس کا خاندان بھی ختم ہو جائے گا، اس کا مقام بھی ختم ہو جائے گا، اس کی ایمانیات کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اب اس کو اس کا نسب فائدہ نہیں دے گا۔ حتیٰ کہ خود جب شروع میں تبلیغ دین فرما رہے تھے تو جبل ابو قبیس پہ تشریف لے گئے۔ جبل ابو قبیس پہاڑ، جہاں مکے میں آپ علیہ السلام کی پیدائش گاہ ہے، جو اب اس وقت لائبریری ہے، اس کے بالکل پیچھے والا پہاڑ ہے، اور اس وقت قریش کے قریبی لوگ خاندانی وہیں رہتے تھے جہاں اس وقت آپ کی لائبریری یعنی جو آپ کی پیدائش گاہ ہے اس کے قریب میں۔ تو وہاں چڑھ کر فرمایا تھا، صفیہ اسلام لے آؤ، ورنہ میں اللہ سے تمہارے لیے کچھ غنی نہیں کر سکوں گا، تمہارا فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ فاطمہ تم ایمان لے آؤ، ورنہ میں تمہارے فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ اور اسی طرح ابو جہل، ابو لہب، جو دیگر لوگ خاندان کے تھے، ان سب کو کہا۔ تو جب سگی اولاد کو یہ بات کہی ہے تو بات کی اولاد در اولاد کے لیے بھی یہی رول ہے۔ تو آل ابراہیم ہونا یا آل آدم ہونا یا آل بنی اسرائیل ہونا، یہ ایک الگ پہلو ہے۔ لازم بات ہے ہم خاندان در خاندان ایک سلسلہ جڑتا ہے، پھر مزید ٹکڑوں اور رشتوں اور خاندانوں اور جماعتوں میں تقسیم ہوتا ہے، یہ سب تعارف ہے۔ اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک ہی نفس سے بنایا، پھر تمہارے قبائل بنائے، تمہاری جماعتیں بنائیں، لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے کہ تم کس شاخ سے تعلق رکھتے ہو۔ لیکن سنو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے متقی، اللہ کے حکم کا پیروکار، اللہ کو ماننے والا، اس سے ڈرنے والا ہے، وہی اللہ کے یہاں عزت و شان والا، وہ مقام اور مرتبے والا۔ جو اس سے ہٹ گیا وہ اپنے تعارف، اپنے قبائل، اپنے خاندان میں جڑا رہے، لیکن وہ اللہ کے یہاں معتبر نہیں۔ یہ تو ہو گئی ایک مختصر تھی تفصیل کہ بنی اسرائیل ہیں کیا۔ تو یہ حضرت یعقوب کی وہ اولاد 10، پھر ان کے بچے، پھر ان کے خاندان، تو اللہ نے اس کے اندر حضرت موسیٰ تک بھیجا، اور پھر حضرت داؤد کو بھی بھیجا، حضرت ایوب کو بھی بھیج رہا، حضرت زکریا، حضرت اور بہت سارے نبی ہیں، ان کے اندر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مذہب، جو دین لے کر آئے، اس کے اندر جو قباحتیں اس زمانے کے اندر بنی اسرائیل میں شروع ہو گئی تھیں، اس کو منع کیا کہ تم یہ غلطیاں نہ کرو، توحید پر قائم رہو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ پھر اس کے اندر آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ایک جماعت تھی جو 12 یا 10 افراد پر مشتمل تھے، جنہیں حواریِ عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نظریے کو لیا اور اس کی تبلیغ بھی فرمائی۔ لیکن اس تمام تر جو نظریہ تھا، جو تبلیغ تھی، جو تعلیم تھی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب تھی،
اس میں کہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا آپ کے حواریین کی جانب سے یہ درج بالکل نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ کی یا ان کی والدہ کی عبادت کی جائے، یا انہیں خدا مانا جائے، یا خدا کا بیٹا مانا جائے. نہیں، کہیں بھی نہیں تھا. بلکہ قرآن پاک جو ہے جب اس بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور مختلف جگہوں پر تو مختلف مقامات پر، تو ہمیں یہ بات سامنے نظر آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. انہیں پیدا کیا گیا، ان کی والدہ پیدا ہوئیں، جس خاندان میں ہوئیں اللہ نے اس کے بارے میں بھی وضاحت فرما دی، آل عمران. پھر بتایا کہ کس طرح وہ مریم جو ہیں وہ بیت المقدس تک پہنچیں. وہ ساری ڈیٹیل سورہ آل عمران میں، سورہ مریم میں وضاحت سے بیان فرمائی. اب حضرت مریم کی والدہ اور ان کے والد کا تذکرہ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ مریم کی بیوی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میں نظر مانتی ہوں کہ جو میرے پیٹ میں تیری جانب سے مقرر اولاد ہے اسے میں تیری بارگاہ میں آزاد کرتی ہوں، وقف کرتی ہوں، تو اسے میری جانب سے قبول فرما لے. تفسیر میں آتا ہے کہ ان کیا اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک نظر مانی کہ اللہ اگر تو نے مجھے اولاد دے دی تو میں بیت المقدس کے لیے اسے وقف کر دوں گی. اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک مولا تو سننے والا ہے، جاننے والا. پھر جب اللہ نے انہیں اولاد دے دی تو قالت ربی انی وضعتها انثى، تو کہنے لگی میرے رب میں نے تو ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، اور بیت المقدس میں اس وقت جو خدمتگار ہوتے تھے وہ لڑکے ہوا کرتے تھے، تو یہ میری بیٹی خدمتگار کیسے ہو جبکہ میں تو نظر مان چکی. اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ جانتا ہے جو ان کے یہاں پیدائش ہوئی، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا بھی کوئی اس لڑکی جیسا نہیں ہے. جو اللہ نے اسے شان عطا فرمائی اللہ جانتا ہے. پھر وہ کہنے لگی ان کی والدہ کہ مولا میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں تیری پناہ میں اسے دیتی ہوں، تیری پناہ مانگتی ہوں میں خود بھی اور اپنی جو بیٹی ہے اس کو بھی میں تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. اے میرے رب اسے قبول فرما لے اور اس کی خوب اچھی تربیت عطا فرما. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس بچی کی کفالت اپنے ذمے لے لی. اس وقت بیت المقدس کے وہ سربراہ تھے. پھر جب حضرت زکریا مریم کے پاس پہنچے، اب یہ درمیان میں جو واقعہ ہے وہ کسی دوسری جگہ سورہ مریم میں ہے وضاحت. بڑی ہو گئیں، عبادت کرنے لگیں، انہیں ایک حجرہ الاٹ کر دیا گیا، آپ یہاں رہیں، عبادت کریں، جب موقع ملے تو صفائی ستھرائی آپ کریں. لیکن جب وہ وہاں جاتے تو کوئی بھی اجنبی نہ آ رہا ہے نہ جا رہا ہے، وہ عبادت میں مصروف ہیں. تو جب زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں پہنچے تو وجد عندہا رزقا، تو دیکھا وہاں پر پھل فروٹ کھانے پینے کی اشیاء رکھی ہوئی ہیں. موسم نہیں ہے، اس بلا موسم کے سیزن کے پھل وہاں موجود ہیں. کہنے لگے مریم انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کی جانب سے میرے لیے بھیجا گیا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ وہ بیٹی ہے کہ بیٹا بھی اس کے برابر نہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو مرد رٹے لگاتے ہیں نا، مرد افضل ہے، مرد افضل ہے، بھائی ہمارا معاملہ، ہماری عبادات، ہمارے تقوی اور طہارت افضل کا معاملہ ہے.
یہ رٹے لگانا بند کر دو کہ مرد افضل ہے، عورتیں افضل ہیں، اگر وہ عبادت کر لیں تو وہ افضل ہے۔ اب یہ ایک بطور جنس اللہ نے فرمایا ہے کہ مرد کو عورتوں پر فوقیت دی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اپنی اس فوقیت کا ناجائز فائدہ اٹھا کے رٹا لگانا شروع کر دو اور کسی پر ظلم و زیادتی شروع کر دو۔ غصہ اسے بھی آ سکتا ہے، مار وہ بھی سکتی ہے، کما وہ بھی سکتی ہے، آج کا زمانہ ہے آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ جو ظلم و زیادتی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ جب خود غصہ کر لیتے ہیں، اپنا گھر توڑ لیتے ہیں اور یہ ظلم اس بیچاری پر ہو جاتا ہے، اب کہتے ہیں مجھے تو غصہ آ رہا تھا، اللہ کے حکم کو پامال کر دیا۔ اب خیال آتا ہے کہ ارے میرے 3 چھوٹے بچے ہیں، اب خیال آتا ہے اس بیچاری کا کیا ہوگا، اس کے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں، اب بیچاری کیا کرے؟ تو یہ جو نفس کا خناس ہمارے دماغوں میں بیٹھا ہے نا، اس کو باہر نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان جس طرح مرد کو بنایا ہے اسی طرح عورت کو بنایا ہے، اور اپنی وہ عبادت، ریاضت اور صالحیت میں مرد سے افضل ہو سکتی ہے، جیسا اللہ نے خود فرمایا کہ اس جیسا تو لڑکا بھی نہیں ہے جو اللہ نے اس لڑکی کو بنایا ہے۔ حضرت زکریا نے دیکھا کہ پھل فروٹ موجود ہے، کہاں سے آئے گا؟ اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بلا حساب عطا فرما دے، بلا اسباب عطا فرما دے۔ یہی ہے وہ بات جو میں پچھلے 2-3 ہفتوں سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اسباب کی طرف، یا کبھی ایسی صورت ہو جاتی ہے مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں، تو رزق دینے والا اللہ ہے، کوشش ہمارے ذمہ ہے، لیکن وہ بلا اسباب بھی دینے پر قادر ہے، یہ آیتیں بتا رہی۔ حضرت بی بی مریم کی یہ کیفیت کہ وہ خود پیدا ہوئیں، خود بڑی ہوئیں، پھر اللہ نے ان کو بھی اولاد سے نوازا۔ پھر سورہ مریم پڑھ لیجئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی مریم کی اولاد ہیں، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ لیکن جو اس وقت موجود مذہب عیسائیت کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اپنے نظریے کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ خود خدا ہیں، اور جو مریم ہیں وہ خدا کی بیوی ہیں۔ یہ دونوں نظریے صحیح نہیں ہیں، نہ یہ بات حضرت عیسیٰ نے خود کہی، نہ ان کی والدہ نے کہی، نہ ان کی تعلیمات میں تھی۔ اچھا، اب جو موجودہ کتابیں ہیں اس کے بارے میں کیا؟ تو یاد رکھیے کہ ہمارے قرآن کے مطابق یہ بات قرآن میں بیان کی گئی کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی ہے، رد و بدل کر دیا ہے۔ اس وقت جتنی بھی انجیلیں ہیں ان کا آپس میں اگر تقابل پڑھا جائے، جو لوگ پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، وہ واضح کرتے ہیں کہ ان کے اندر بھی ایک دوسرے میں تضاد پایا جاتا ہے۔ یہ نظریہ ان کے یہاں پروموٹ ہوا کہ جناب حضرت عیسیٰ کو جو سولی دی گئی یہ اصل میں ہمارا کفارہ ہے۔ ان کے نظریے کے مطابق جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ گناہ گار ہے، اور اس کا کفارہ حضرت عیسیٰ نے سولی پہ چڑھ کے دے دیا، لہذا اب ہم پاک صاف ہیں۔ تو اسی نظریے پہ پھر ان سے گناہ بھی سرزد ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ جب برین واش ہو جائے تو پھر بری چیز بھی اچھی محسوس ہوتی ہے اور اچھی بھی بری محسوس ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ وغیرہ کے حوالے سے قرآن نے واضح لفظوں میں سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں ہم عیسیٰ سے پوچھیں گے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ،
اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھے گا کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو اللہ کے سوا؟ قال سبحانک، تو عیسیٰ کہیں گے مولا ساری پاکیزگی تیرے لیے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے تو یہ جائز ہی نہیں کہ میں یہ کہوں، یہ ناحق بات کہوں، یہ میرے لیے تو روا ہی نہیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ کہا ہے تو مولا میرے پوچھنے سے پہلے تو جانتا، میں نے یہ نہیں کہا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے دل میں وہم و گمان بھی ہو تو وہ بھی جانتا، اور جو تیرے علم میں ہے اس کو میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، تو سارے غیبوں کو جاننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ ما قلت لہم، میں نے ان سے نہیں کہا، میں نے تو الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ، میں نے تو انہیں یہ کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، جو ربی و ربکم، میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ واضح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کل برات کا اظہار فرما دیں گے، تو جو پوری برادری عیسائیت ہے وہ کل کہاں کھڑی ہوئی ہوگی کہ جس کو خدا ماننے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، جس کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کام کر رہے ہیں، اور نبی آخر الزمان علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑے ہوئے ہیں، ان پر ایمان کو چھوڑے ہوئے ہیں، جبکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں تو پچھلی کتاب کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں میرے بعد نبی آخر الزمان محمد عربی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، تم ان پر ایمان لے آنا۔ تو جو مذہب عیسائیت کے لوگ ہیں تو وہ کم از کم حضرت عیسیٰ کی ہی بات مانیں کہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ان پر ایمان لے آؤ، وہ ان کی بشارت دے رہے ہیں، اور کل کو وہ انکار فرما دیں گے، کل کو وہ انکار کر دیں گے۔ اور دیکھیے کوئی کہے کہ یار یہ بات ہماری طرف غلط منسوب ہے، تو قرآن میں جا بجا یہ باتیں ان کی حقیقت کو بیان کی گئی ہیں، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے کفر کہا ہے، اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ کون سے تین؟ جیسے میں نے عرض کر دیا، اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم۔ اور بعض لوگ حضرت مریم کو خدا نہیں مانتے، روح القدس یعنی حضرت جبریل امی کو۔ اور بعض لوگ اس میں بھی نظریہ الگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی ایک روح ہے جو حضرت عیسیٰ میں آ گئی، تو یہ تین چیزیں مل گئیں، یہ مجموعہ خدا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ان سب سے پاک ہے۔ فرمایا وما من الہ الا الہ واحد، تمہارا معبود تو ایک ہی برحق ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر تم نہیں رکے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو پھر ان سب لوگوں کو دردناک عذاب ہوگا۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ، کیا یہ توبہ نہیں کرتے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں مانگتے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو اللہ کے صرف رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول آ کے جا چکے ہیں۔ وامہ الصدیقہ، اور ان کی والدہ وہ ایک سچی عورت تھی۔ کانا یاکلان الطعام، کیا تم دیکھتے نہیں وہ دونوں کھانا کھاتے تھے؟ اور خدا تو وہ ہوتا ہے جو کھانے سے پاک ہے۔ دیکھیے کتنی زبردست دلیل ہے، وہ تو کھانا کھاتے تھے۔
کھانا کھانے والا تو کھانے کا مجبور ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس کو عوارض لاحق ہوں گے۔ انظر، دیکھو تو صحیح، کیف نبین لہم الآیات، ہم انہیں کیسے آیتیں واضح کر کے بتا رہے ہیں، نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو وہ کہاں پلٹ پلٹ کے پھرے چلے جا رہے ہیں۔ آخر میں ایک مسئلہ اور ختم، ویسے وقت اوپر ہو گیا ہے۔ بہت سارے دوست احباب آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اپنے دوستوں کو، بزنس سے ریلیٹڈ لوگوں کو یہ کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے ان کا، عقیدے کی مبارکباد دینا حرام ہے، لہٰذا آپ یہ نہیں دے سکتے، اور اللہ نہ کرے ان کے نظریے کی حمایت کرتے ہوئے دے دیا تو بندہ مبارکباد دینے والا کافر ہو جائے گا۔ کوئی کہے یار یہ تو معاشرتی حصہ ہے اخلاق کا، تو یاد رکھیے اخلاق دنیا کے بدلے دنیا کی اصلاح کی قرآن نے، سنت نے اجازت دی ہے۔ آپ کا ایک حق تھا یہاں بیٹھنے کا، ایک پڑوسی آ گیا وہ عیسائی ہے، آپ اٹھ گئے اس کو اپنی جگہ دے دی، یہ اخلاق ہے۔ لیکن کسی کی دنیا کے لیے اپنے دین کو برباد کرنا یہ اخلاق نہیں ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔